السلام علیکم، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے حاضر ہیں ہم ندر قرآن اسٹڈی کے ساتھ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ You shall not bear false witness. 135 O you who believe, you shall be absolutely equitable and observe God when you serve as witness, even against yourselves or your parents or your relatives. Whether the accused is rich or poor, God takes care of both. Therefore, do not be biased by your personal wishes. If you deviate or disregard this commandment, then God is fully cognizant of everything you do. اس کی اردو ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہو اور گواہی دیتے وقت اللہ کو حاضر ناظر رکھو، خواہ گواہی تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ ملزم امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے متعصب نہ ہو۔ اگر تم انحراف کرتے ہو یا اس حکم کو نظر انداز کرتے ہو تو اللہ تمہارے ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ ماشاءاللہ اگر ہم اس کی پوری سیکوینس کو فالو کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایمانداری اور حق پہ چلنے کی تلقین کریں، اور مطلب نیک کام اور انصاف کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، یہ بہت ہی سیریس بات یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے 135 کے بعد، کیونکہ جو آنے والی آیتیں ہیں وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی ہیں، کیونکہ سپوز اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں او یو ہو بلیو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ ان سے اللہ تعالیٰ بات کریں جو ایمان ہی نہیں لائے، اس کا تو پھر کیا کیا کیٹیگری ہو سکتی ہے۔ اور دوسری ایک بڑی خاص بات اس میں یہ ہے کہ ایون دو انسان جب کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا اور آخرت پہ ایمان لایا، تو بیسیکلی وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت پہ، اور وہ اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا، تو یہ ہر مسلمان کہتا ہے۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایمان نہیں لایا۔ وہ جو نہیں لانے والا ہوتا ہے وہ ڈس بلیور ہوتا ہے، کیونکہ تین کیٹیگریز ہیں، ایک تو ہے جو مومن ہیں جو بلیو کرتے ہیں، ایک ہے جو ڈس بلیو جو کافر ہے جو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک تیسرا ہپوکریٹ۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ ایون جو ایک عام انسان بھی جو مسلمان ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو وہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال رہا ہے کہ میں بلیورس کی کیٹیگری میں آ رہا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں اللہ پہ، آخرت پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، وہ جو ایمان کے پوری ایک لسٹ ہے، ان سب پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کی اسٹڈی کرے، اس پہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھے اور اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو آگے آنے والی آیتوں میں اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انصاف پر پوری طرح قائم رہو، پوری طرح اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی کہ چاہے معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے، کسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس داؤد کی اگزامپل ہے، جب ان کے پاس وہ دو آتے ہیں بندے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھیں اور ایک کے پاس ایک، تو کہتا ہے یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ میری بھی لینا چاہتا ہے تاکہ اپنے اس میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں وہ داؤد جو ہے وہ ان کا جو فیصلہ جو کرتے ہیں، لیکن اس کے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور فیصلہ بھی بہت آسان اور سمپل تھا، اس کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس معاملے میں معاف کر دیا۔ میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے پر لازم ہے کہ ہم معاملے کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ایمانداری سے فیصلہ کریں، اپنی نیت صاف رکھیں، اور کوشش انسان کرے کہ بعد میں معافی بھی مانگے، کیونکہ ہم سے غلطی ہوگی اس معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی نیت ایبسولوٹلی صاف تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہی دیتے وقت اللہ کو حاضر ناظر رکھو۔ یہ پوائنٹ ہر وقت اس وقت رہنا چاہیے، کیونکہ جو آنے والی باتیں نا اس کے اندر یہ بھی اسی آیت میں ابھی آگے آپ دیکھیے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کو
یہ یقین رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ پہ فوکس، کہ وہ مجھے میری ہر عمل کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ کہ یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا کلوز رشتے دار، ایون میرے ماں باپ ہیں، کوئی بھی ہے، امیر ہے غریب ہے، معاملہ جو بھی ہے میری سمجھ کے اندر، اگر بندے کو سمجھ بھی نہ آئے تو پھر وہ پھر چاہیے کہ ایسے بندے میں ایسے میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن جب معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس کو آپ بڑے غور سے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں اس بات کو، اس پوری آیت کو، تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، خواہ گواہی تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور تمہارے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، میں نے علی بات کی تھی نا کہ عام انسان مسلمان کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، اب اس کے لیے لازم ہے، یہ آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، یہ آیت جو 135 ہے، یہ واقعہ ہوا تھا کہ فیملی میٹرز میں، ماشاءاللہ سبمیشن سے بھی تھوڑا پہلے، یہ ایک فیملی میٹرز میں ایک طرح سے، مطلب ماشاءاللہ میری جو سبمیشن میں آنے کی جو سٹوری ہے، میں نے ابھی دو تین پوری ایک لمبی میں نے ایک ویڈیو بنائی ماشاءاللہ، اس کے اوپر ایڈٹ کر کے میں آپ کو انشاءاللہ اس میں پوسٹ کروں گا، ہے تو وہ انگلش میں، لیکن کہ سبمیشن سے آنے سے پہلے ہی ریگولر ٹرانسلیشن کو فالو کرتے ہوئے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سبمیشن میں ڈالا۔ ابھی مجھے کسی کا پتہ بھی نہیں تھا، نہ رشاد خلیفہ کا، نہ سبمیشن کا کسی کا۔ آلریڈی ساری جو جو ہمیں اتنا بڑا جو بوجھ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا ہے پورے جو چیزوں کا قرآن کے علاوہ، وہ سب ہٹا کے صرف قرآن کو فالو کرتے ہوئے اسٹرکٹلی ہر چیز اکارڈنگ تو قرآن میں چل رہا تھا۔ تو ایک فیملی میٹر پیش آیا، اس میں بہت ہی میں سٹک ہو گیا، تو ایک دن قرآن کھولا تو یہی آیت نظر آئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمانداری سے فیصلہ کرو۔ تو مجھے ویوڈلی وہ اچھی طرح وہ یاد ہے، وہ وقت جب میں نے یہ آیت پڑھی، تو اس وقت میں نے دیکھا کون ہماری فیملی میں غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، ایون دو جو بندہ غلط کر رہا تھا وہ بہت ہی میرے کلوز تھا، تو لیکن فیصلہ اس وقت حق کے ساتھ کیا، اور اس بندے کو بتا کے کیا کہ دیکھو تم غلط ہو، میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایری میں لے کے جائیں گے۔ تو خدا را اگر آپ ایون دو آپ ریگولر مسلم ہو، تو آپ یہ جب قرآن پڑھو تو یہ اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ایمان لے آئے تو، کیونکہ جو تین کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے نا، مومن، کافر اور ہپوکریٹ، تو کافر کی تو ہم کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں، ہم یا مومن یا ہپوکریٹس میں جائیں گے۔ تو جب کہہ دیا کہ ایمان لائیں، تو پھر یہ باتیں عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری نہیں، عمل کرنا تو ہے لازم۔ اس کو اگر نہیں کیا تو جو نقصان ہے، اگر یہاں پہ آج ہم نے اپنی بھائی بہن والدین کے حق میں فیصلہ دے دیا، ایون دو ہمیں واضح طور پہ پتا تھا کہ وہ غلط ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھا لیا ہے، ان کو بھی نقصان دیا ہے جس نے غلطی کی ہے، کیونکہ وہ بندہ بچ جائے گا، وہ بندہ جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کا جرمانہ دینا چاہیے، ورنہ آج ہم نے اس کو بھی نقصان میں ڈالا، خود بھی نقصان میں گئے، اور جو نقصان اٹھایا وہ آج سپوز وہ جو سپوز کر لیں کہ معاملہ تھا 1 لاکھ روپے کا، اگر پیسوں کی بات کریں، اور آج ہم نے اپنے رشتے دار کے حق میں گواہی دے دی اور وہ بچ گیا، ٹھیک ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ نہیں آپ نے بچایا، اور نہ ہی وہ جو اس کا جو خمیازہ بھرنا تھا، اللہ کے سامنے ہم نے جو وہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہم نے کھو دی ہے، اور وہ ابھی آگے آنے والی ہے، اس پہ آپ بڑے غور سے دیکھیے گا۔ تمہارے رشتے دار خواہ ملزم امیر یا غریب، اللہ دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، ابھی بھی پاکستان میں دیکھ لیں، کیسے دنیا بھر میں دیکھ لیں، یہ ظلم ہوتا ہے، امیر کچھ بھی کر کے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے کنٹریز میں بھی جہاں پہ بڑا انصاف ہوتا ہے وہاں پہ بھی امیر جو ہے وہ پیسے دے کے بچ جاتا ہے، اپنے اپنے بڑے بڑے لائرز ہائر کر لیتے ہیں اور بڑا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر بچ جاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو جنگیں ہو رہی ہیں آپ دنیا میں خود ہی دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اس میں کیا ہو رہا ہے، امیر امیر کا جو کچھ کرتا پھر رہا ہے، امیر کر رہا ہے اور غریب بیچارہ پس رہا ہے، اور انسان اتنا بیوقوف ہے، اتنا بیوقوف ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اتنی عارضی سی زندگی میں، 4 دن کی زندگی میں، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا اس نے، اور اس کو پتہ بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس نے مرنا ہے، آئے دن لوگ مرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا انسان بیوقوفی میں، شیطان نے ہمیں اتنا
اتنی گمراہی میں ڈال دیا، اتنی گمراہی میں ڈال دیا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم غلط کام اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے جو معاملات ہیں، روزمرہ کے، جاب کرنا، یہ کام کرنا، پیسے کی لین دین کرنا، اس میں ہم ایک پیسے کا بھی ہیرا پھیری برداشت نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے. لیکن اپنے روح کے معاملے میں ہم اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عجیب سوچنے کا مقام ہے. اس لیے، اور یہ پھر یہاں سے آگے پڑھتے ہیں، اس لیے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے متعصب نہ ہو. تو وہی بات ہوگی نا کہ انصاف سے فیصلہ کرو، چاہے وہ ہماری خواہشات کے اپوزٹ بھی ہو، اس میں ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہو، اس کے باوجود فائدہ انصاف سے کرو. کیونکہ آگے پڑھتے ہیں، اگر تم انحراف کرتے ہو یا اس حکم کو نظر انداز کرتے ہو تو اللہ ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ نے فیصلہ کر دیا اپنے کسی رشتہ دار کے حق میں یا اپنے حق میں یا کسی امیر کے حق میں، سوچتے ہوئے کہ یہ امیر بندہ ہے، اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا تو یہ میرا خیال رکھے گا. اس امیر بندے نے آپ کا کیا خیال رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہی ہیں. کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں اس ورڈ میں کیا ہے؟ کیونکہ انٹرسٹنگلی قرآن جو ہے نا بہت ہی عظیم کتاب ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے صرف اس ورڈ میں، یہ دیکھیں یہاں سے جو ورڈ ہے نا، مطلب خواہ ملزم امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کا خیال رکھتا ہے. تو آپ نے اگر یہ کسی امیر کا فائدہ کر دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا خیال رکھے گا، اور نہیں، وہ نہیں آپ کا خیال رکھ سکتا، وہ اپنا بھی خیال نہیں رکھ سکتا. اس کی اپنی سانسیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تم دونوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ آیت جب سٹارٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اگر بندہ ہر معاملے کو، فیصلے کو انصاف کے ساتھ کرے گا، تو امیجن کریں، ہم انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی اور کتنی پروویژنس اور کتنے اس کے لیے، اس کے مطلب پیسہ، ہر طرح کی فراوانی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں ڈال دیں گے. لیکن انسان وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے، اللہ تمہارے ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. ایسی اور بہت پورا قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی جو انسان کو ہپوکریٹ یا منافق کی کیٹیگری میں بڑے آرام سے ڈال دیتی ہیں. کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں نا، بیسیکلی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ایمان نہیں لاتے. اب دیکھ لیں آگے چل کے کیا بات ہوتی ہے. 136، او یو ہو بلیو یو شیل بلیو ان گاڈ اینڈ his messenger and the scripture he has revealed through his messenger and the scripture he has revealed before that. Anyone who refuses to believe in God and his angels and his scriptures and his messengers and the last day has indeed strayed far astray. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے قبل اتاری گئی. جو کوئی بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ گمراہی میں بہت دور جا چکا ہے. تو اگین وہی اسی کی آپ دیکھیں ایکسٹینشن آگے چل رہی ہے، او یو ہو بلیو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یو نو کہ تم اللہ، رسول، کتاب اور آخرت پر ایمان لاؤ. کیونکہ تم کہہ رہے ہو نا کہ میں ایمان لایا ہوں. ایمان اللہ تعالیٰ میں، کیونکہ ابھی جو پچھلی آیت پڑھی ہے اس کے اندر وہ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ میں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اے ایمان والو. اب جیسے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی وٹنس ہوتا ہے، وہ غلط گواہی دیتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو یہی بولتے ہیں نا کہ جو باقی لوگ جو اس بات کو پوری سمجھ رہے ہوں گے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے غلط گواہی دی ہے. کئی آپ نے ایسی موویز بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ کٹہرے میں آ کے وہ جھوٹ بندہ بول رہا ہے اور سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. اس کو پھر کیا یاد دلاتے ہیں کہ تم یاد کرو، تم وہ تھے اور تمہیں یہ کرنا تھا، پھر تم کیسے یہ کر سکتے ہو؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی نا 135 کی آگے فردر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ. ایمان والو، تم نے کہا تھا نا کہ ایمان لائے ہو، تو یہ جو ایمان تم لائے ہو اس کی کتاب پر تم پر اتاری گئی ہے، اللہ، اس کے فرشتوں اور کتابوں اور اس کے رسول. تو یہ ایک ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ تم نے کہا تھا تم ایمان لائے ہو، تو یہ سب تم پہ ایمان لاؤ. اگر تم آخرت اور اس چیزوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے، انکار کرتے ہو، تو در حقیقت تم بہت ہی گمراہی میں جا چکے ہو.
آگے 137 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ surely those who believe then disbelieve, then believe, then disbelieve, then plunge deeper into disbelief. God will not forgive them, nor will He guide them in any way. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر کی گہرائی میں ڈوب گئے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، مطلب جو بہت ہی سیریس معاملہ کہنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ انسان یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور اس نے غلط بیانی کی اور اللہ کے حکم پر نہیں چلا، اللہ کی نافرمانی کی، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شورلی کہ وہ جو ایمان لائے، اب دیکھ لیں انسان پھر اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ آپ انسان خود سے پوچھ لیں، کیا میں اللہ پہ ایمان لایا؟ کیا میں اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ، آخرت پہ؟ یہ 4 سوال بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں ایمان لایا، تو اس کو جواب آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو، اس کا چاروں کا سوال کا جواب آپ کو ہاں میں ملے گا۔ ہاں میں مل گیا نا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس نے کفر کیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی کمانڈمنٹ ہم توڑتے ہیں تو ہم کفر کرتے ہیں بیسیکلی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حکم پہ نہیں چلے تو ہم نے کفر کر دیا، ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں کرنا۔ لیکن پھر انسان کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، اب اندازہ کریں یہ آپس میں کنیکٹ ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ میں بہت عرصے تک اس بارے میں سوچتا رہا کہ کون ایسا ہوگا جو کہے گا میں ایمان لایا پھر کافر بن گیا، پھر ایمان لایا پھر کافر بن گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ایمان لایا لیکن اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا رہا تو بیسیکلی اس نے اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے کفر کیا، اور پھر اس کو دوبارہ احساس ہوا یا پھر اس نے دوبارہ ایمان لے کے آیا، پھر وہ دوبارہ اسی میں چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو توڑتا چلا گیا۔ تو یہ پھر ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ایک تو فرسٹ آف آل تو بندہ ہپوکریٹ یا منافق کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات مجھے مطلب بہت ہی ہلا دینے والی ہے کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آیا بندہ سوچے، کیونکہ بندے کو ہر پہلو سے جب کسی بات کا کوئی مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کا جائزہ لینا ہوتا ہے، تو بندہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے سپوز آپ نے 50-50 چانس ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی معاملہ کرنا ہے، اس میں 50-50 چانس ہے جیتنے کا، 50 چانس ہے ہارنے کا۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے نارملی کہ اگر کوئی چیز کا فیصلہ کر رہا ہے، 50-50 تو آسان ہو گیا، لیکن کسی چیز میں بندے کو 70% چانس ہے جیتنے کا اور 30% چانس ہے ہارنے کا، پھر بھی وہ ہارنے والی چیز پہ زیادہ فوکس کرے گا، کہیں آیا ایسا نہ ہو کہ میں ہار ہی جاؤں، ایون تو اس کو پتا ہے 70% چانس ہے جیتنے کا۔ یہاں پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں ایک بندہ جو ہے سپوز 45 سال کا ہے اور اس کی موت ہونی ہے جا کے 70-80 سال میں، کیا وہ اس کے لیے یہ ججمنٹ آلریڈی ایشو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ اب وہ چاہے جتنی بھی معافیاں مانگے وہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر تو ہم دین میں آ ہی نہیں سکتے بیسیکلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی چھوڑ دی، ایک انسان نے ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی چھوڑ دیں گے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ بغیر اللہ کی رہنمائی میں آپ سوچیں انسان کیا کرے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں معاف بھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمیں صاف طور پہ پتہ ہے کہ شرک جو ہے، اگر موت آنے سے پہلے، موت واضح ہونے سے پہلے بندہ اگر معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہے، یہ نہیں کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور پھر معافی مانگ رہا ہے، وہ تو فرعون والی بات ہو گئی۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس لیے معاملہ بہت ہی سنگین، بہت ہی سیریس ہے، سوچنے والا ہے۔ ہم لائف کو جو ہم لوگ یہ چونی چونی کی چیزوں کے پیچھے دنیا میں جو پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں نا، یہ ایک ساری قبر میں ہی جانا ہے، انسان نے کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا ہے۔ یہ ہر جگہ ہمیں یہ بات کا پتہ ہے، کسی قبرستان کا چکر لگا کے دیکھ لیں۔ یہ جو اصل میٹر ہے وہ ہم دنیا میں آئے، یہ کھانے پینے اور شادی اور بچے اور یہ جاب کرنے تک تھوڑی آئے تو مین مقصد ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہمیں سو اگر اللہ نے ہماری رہنمائی چھوڑ دی، یہ 137 ورس بہت ہی سوچنے والا ہے۔ مے بی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، مے بی وہ 45 سال کا ہے، مے بی اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے تو اس کو معافی مل جائے، نہ ملے یہ کیا بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کیٹیگوری میں ڈالنا کیوں؟ اس کیٹیگوری سے بھاگنا ہے۔ جب ونس ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، پھر
پوری ایمانداری سے قرآن کے اوپر ہم لوگ چلیں ماشاءاللہ سے۔ پھر 138 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انفارم دا hypocrites that they have incurred painful retribution، منافقین کو بتا دو کہ ان پر دردناک عذاب عائد ہو چکا ہے۔ اب یہ اس سے 137، اب یہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کہا نا کہ جب مان لایا پھر کفر کیا، مان لایا پھر کفر کیا، پھر اللہ نے معاف بھی نہیں کرے گا رمائی، تو ہمیں کیوں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہپوکریٹ ہپوکریٹ ہپوکریٹ؟ کیونکہ منافق، کیونکہ وہ پھر یہ کیٹیگری میں آ جاتا ہے انسان، ایمان لانے کے بعد اللہ کا حکم نہ ماننا ہپوکریٹ ہپوکریسی ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کسی بھی دنیاوی، ابھی اس دین کو چھوڑ کے بھی دنیاوی معاملے میں بھی آپ کو یہ دیکھیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں، میں اس شہر کے قانون کی پر چلوں گا، اور یا ٹریفک لاز دیکھ لیں گے کہ میں لائسنس مل گیا ہے ڈرائیونگ لائسنس، اب میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لیکن وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو پتہ ہونے کے باوجود وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو وہ جب اس کو پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی سزا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ایک بندے کو جس کو پتہ ہی نہ ہو نا، وہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا اس کے بعد آپ نے قانون توڑا، وہ بہت ہی سیریس معاملہ ہو جاتا ہے، اور دین میں اس کو ہپوکریٹ کہتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ 138 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ہپوکریٹ کا ورڈ یوز کر دیا ہے، کیونکہ یہ کنیکٹ کر رہا ہے پچھلی آیتوں سے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اپنے ضمیر، اپنے جو نفس کی بات سنی، اپنی خواہشات کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں 135 میں کہہ رہا ہے اپنی ذاتی خواہشات، یو نو تو اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی فیملی، ان چیزوں کو فوکس کیا، تو افسوس سے کہنا پڑا کہ یہ قانون اتنا ٹوٹتا ہے، اتنا ٹوٹتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے 135 کو دنیا میں۔ گھر سے لے کے گھریلو معاملات میں بھی دیکھ لیں کہ ساس بہو کے جھگڑے، اور فلانے کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، فلان کہ بندے نے اپنی ماں کا ساتھ دے دیا، پتہ بھی ہے اگر کون رانگ ہے کون رائٹ ہے، اور معاملات کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ انسان کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا، اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پھر 139 میں اللہ کہتے ہیں کہ they are the ones who ally themselves with disbelievers instead of believers. Are they seeking dignity with them? All dignity belongs to God, with God alone. یہ وہ ہیں جو مومنین کی بجائے کافروں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ مل کے تعظیم چاہتے ہیں؟ تمام عظمت اللہ کی ملکیت ہے۔ تو یہ پھر وہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے اور غلط فیصلے کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، تو یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں جو کہ ڈس بلیورز ہیں، جانتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ ایمان لائیں، اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے میں شمار کرا رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو ڈس بلیور ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے، عظمت ملے، تعظیم ملے، تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ساری جو عزت ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں، وہی چاہتے ہیں جس کو جو مقام دیتے ہیں۔ انسان کسی دوسرے انسان کی کوئی عزت نہیں کر سکتا۔ آج کل دنیا میں دیکھیں، لوگ ہر وقت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فلانے نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، اس نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا ہے، اور اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، جاب پہ اپنی عزت کے پیچھے لوگوں سے عزت مانگتے پھرتے ہیں۔ فلانے نے میری عزت نہیں کی، حالانکہ پتہ ہے کہ صاف طور پہ عزت صرف اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا، یہ معاملہ اتنے سمپل ہے نا کہ آنیسٹلی اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، کرنا کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، کہ ان کی فرما برداری میں، سبمیشن میں آپ کو دے دینا ہے، اور پھر بات ہر کرنی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، بات وہ کرنی ہے جو انصاف کے ساتھ ہو، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ دیٹس اٹ۔ آپ انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا، کتنی بار سنا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو جھوٹ کے غلط کام میں انسان پڑے گا تو انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلے گا۔ سچ سے فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، آج تھوڑا سا نقصان اٹھا لے گا، لیکن فیصلہ تو حق کے ساتھ ہوا نا، اور وہ اپنی جو عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ عزت کی بات کر رہے ہیں، عزت اور ہر چیز جو بھی آپ کو انسان کو پروویژنز، جو بھی ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے، جو عزت آتی ہے، جو
فیملی میں جو سکون، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں نا تو زندگی اتنی آسان ہو جائے، اتنی آسان ہو جائے کہ انسان نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اور شیطان نے ہمیں ایسے جگہ میں ڈال لا کے پھنسا دیا ہے کہ بس اس کے جاننے کے باوجود بھی ہم اسی کی باتوں پہ چلتے ہیں اور قرآن کو سائڈ پہ کر دیا ماشاء اللہ. 139 پہ انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. پھر کوئی کامنٹ ہیں تو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ، اینی کوشچن آنسر. ماشاء اللہ، پلیز گاڈ. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسے ایکسپلین کیا بھائی. ماشاء الحمدللہ. اللہ، ماشاء اللہ، پلیز گاڈ. MashaAllah. Very nice. Praise God. God bless you. ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں، سمجھیں کہ آپ نے غلط گواہی دے دی یا غلط سائٹ کو آپ نے چوز کر لیا، تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو وہ تو بڑا حق کے اوپر، تو اس دن تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے. اور کسی کا بھی کہہ لیں کہ ہر راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. تو اس دنیا میں واقعی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، انصاف ہر چیز، جو کوئی سچ کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے غائب ہو گیا، یا اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے یا کچھ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے. تو یہ بڑی جو ہے نا ٹیمپرری سچویشن ہے. لیکن جب انسان اس سچویشن میں ہوتا ہے اور جو ظلم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان ظالم تو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ کوئی موت یا کا وقت اس کا بھی آئے گا، یا اس کے اوپر بھی اگر ابھی وہ طاقتور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سب واپس لے سکتے ہیں، تو وہ تو انسان بھول جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب انصاف کرتے ہیں تو وہ انصاف اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ جیسے صدام حسین کی ایک مثال ہے کہ پوری دنیا نے جو ہے نا اس کی ذلت اور ہر چیز دیکھی. قذافی جنہوں نے 50 سال لوگوں کے اوپر حکومت کی، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جتنا ہو سکتا تھا اکٹھا کیا اپنے لیے. اور جس وقت وہ مرے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے باتھ روم بھی گولڈ کی چیزوں اور گولڈ کے پانی کے ساتھ بنی ہوئی چیزیں سب، جیسے فرعون کی بات ہے کہ ہر چیز یہیں پہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. لیکن جس وقت وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی ہے. کہنے کو مسلمان تھے، اور عربک لینگویج ان کی لینگویج تھی. قرآن کو وہ بڑی آرام سے پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. لیکن اس کے باوجود جیسے بھائی نے کہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مسلسل رد کرتے چلے جاتے ہیں لیکن منہ سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو آخر میں پھر دو صورتحال رہ جاتی ہے کہ یا تو آپ منافقین میں چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ اپنے اعمال درست کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے سرمن. لیکن تمام ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو جو اسلام میں جتنی کہہ لیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مذہب کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنا تبدیل کیا ہے، میجورٹی جو ہے وہ منافقین کی کیٹیگری میں چلی گئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بڑا منصف اور کوئی نہیں. وہ ذلت جو ہے انسان اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے تو آخرت میں تو ایٹرنٹی ہے، نہ ختم ہونے والا. میں ایک چھوٹا سا کوئک کامنٹ کروں گا کہ آپ نے جیسے ہے نا ماشاء اللہ کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ انسان جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد اور وہ فیصلہ پھر دل ہلا دینے والے ہوگا. ماشاء اللہ، پلیز گاڈ.
یہ میں جو ہے یہ آیت نمبر سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 137 جو ہے اس پر تھوڑا سا ماشاءاللہ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھا ہے، تو میں اس پہ تھوڑا سا اور غور و فکر اس پہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہی ہیں جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر کی گہرائی میں ڈوب گئے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ایمان لانے سے مراد ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہلا نمبر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس پر ایمان لے آئے، اس میسج پر، اس پیغام پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ چوز کیا کہ ہم اللہ واحد اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اس سے ان کے لیے جو بھی ریزن ہو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس پیغام سے ہی پھر جاتے ہیں۔ جو کفر کرنا ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے گناہ تو مومنین سے بھی ہوتے ہیں، غلطیاں تو مومنین سے بھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبیوں سے، رسولوں سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں اور پھر وہ معافی مانگتے تھے، تو وہ کیونکہ وہ بھی انسان تھے، اور ہم جو ایمان لاتے ہیں مومنین ہیں وہ بھی انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر لاتے ہیں۔ لیکن پھر ان سے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم پر سمجھیں کمزور مومنٹ ہونے کی وجہ سے، یا ابھی یا انجانے طور پر ان سے وہ نافرمانی ہو جاتی ہے، اس صورتحال میں ان کے حکم پر اطاعت کرنے کی بجائے وہ اس کے برعکس جو ہے وہ عمل کر بیٹھتے ہیں، تو پھر جیسے ہی ان کو خیال آتا ہے یا سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، رحمتوں سے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے اس جو ان سے نافرمانی ہوتی ہے اس کے لیے وہ شرمندہ ہوتے ہیں دل سے اور معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ جو اعمال ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، وہ مومنین کی زندگی میں، وہ گاہے بگاہے انسان سے، یہ نہیں کہ آپ ایمان لائے اور آپ پرفیکٹ ہو گئے، آپ کی جو لیول ہے وہ بالکل بالکل صحیح ہو گیا، نہیں، وہ ایک جرنی ہے، مومن کی ایک سفر ہوتا ہے، پوری زندگی جو ہے وہ اس میں اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہوتے جاتے ہیں، سنورتے جاتے ہیں، اور پھر وہ روز بروز وہ بالکل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، جہاں اس کے اندر خامیاں یا نافرمانی کرنے کی جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، وہ مکمل فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو لیکن وہ جو غلطیاں ہیں وہ ایک پروسیس ہے انسان اس کو صاف کرتا ہے اپنے سے، وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یہ پروسیس جو ہے سالوں سال پہ چلتا ہے انسان کا، اور انسان جو ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ان سے کوئی سن کمٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے کفر کر لیا، نہیں، وہ انجانے میں ہوا ہے یا ان کی اس کمزور مومنٹ کی وجہ سے ان سے ہو گیا ہے، لیکن بعد میں وہ بہت پچھتاتے ہیں، بعد میں وہ معافی مانگتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو دوبارہ اگر وہ سچویشن پھر آتی ہے تو وہ ان سے وہ گناہ اس کرنے سے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ یہاں جو کفر ہے نا، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیوریفائی پیغام پر، لیکن کچھ عرصہ وہ اس پر قائم و دائم رہتے ہیں، لیکن پھر ان کو یا تو مشکل لگتا ہے یا ان کی بہت ساری جو دور جہالت کی جو پکی ہوئی جو ان کی عادتیں اور جو آسانیاں تھیں، جو آسائشیں تھیں، وہ ان سے جو آرام تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی وہ
जिस तरीके से भी चाहे वो गुजार रहे थे, वो उनको संवरना जो है मुश्किल लगता है, तो फिर वो वापस उसी रास्ते पर चले जाते हैं। तो फिर वो जो है ना, वो फिर कुफ्र करते हैं कि उनको मैस पैगाम भी अल्लाह ताला का सारा प्योरीफाई जो पैगाम है, बिल्कुल पाक साफ पैगाम, वो भी उन्होंने पढ़ा है, उनको समझ भी आया है, उन्होंने कुछ अर्सा अमल भी किया और फिर उससे मुनकिर हो गए। लेकिन फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुनकिर होने के बाद वो फिर उनको उनका अंदर जो है वो उनको ये अल्लाह ताला की रहमतों से दोबारा अल्लाह ताला उनको लाइट, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, और वो फिर दोबारा वो मान जो है वो ले आते हैं उसी पैगाम पर, अल्लाह ताला की इस किताब के ऊपर, वाहिद किताब पर। तो फिर वो जिंदगी, वो फिर कुछ अरसा इसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो नाकाम हो जाते हैं। और फिर जब वो नाकाम हो जाते हैं उस पर कायम दायम रहने के लिए, इस पैगाम के ऊपर, तो फिर ये दूसरी बार वो कुफ्र कर जाते हैं, यानी कि फिर वो दूसरी बार मुनकिर हो जाते हैं इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। या मुनकिर नहीं भी होते तो उनके अंदर, जैसे कि 138 में है, कि वो मुनाफिकीन में चले जाते हैं, इनके अपनी मर्जी की चीजें जो उनको पसंद आई कुरान से, या वो उन्होंने जो उनकी पसंदीदा है उस पर अमल किया, और जो उनको लगती है कि नहीं ये हमारे लिए तकलीफ दे हैं, तो उसको उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो गुजारा, तो ये मुनाफिकीन में चले जाते हैं इस तरह के लोग जो हैं। तो इसलिए जो है, जो मुझे समझ आता है, तो फिर जब वो ये फैसला दूसरी बार उनका होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे अंदर की दिलों का सब राज जानते हैं, वो हमसे भी ज्यादा हमें जानते हैं, क्योंकि हम उनकी तख्लीक हैं, वो हमारे खालिक हैं। तो फिर उस सूरत में जब दूसरी बार भी इंसान ये फैसला कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है या मदद है, वो उनके लिए आना बंद हो जाती है। तो फिर तीसरी बार फिर उसके बाद फैसला करने उनका जो दूसरी बार वो ईमान से हट जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको उनकी जो कुफ्र है जिसमें वो जाते हैं, या मुनाफकत भी कुफ्री की बल्कि एक खौफनाक शक्ल है, तो वो फिर अल्लाह ताला उनको उधर जाने देते हैं, और वो फिर उसमें उसकी इंतहाई गहराई में जो है वो डूब जाते हैं। और फिर इससे मुराद यही आज से लगता है कि फिर दोबारा उनके निकल आने के या सीधे रास्ते पर चलने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा मजीद रोशनी डालना चाहती थी। माशा, थैंक यू। हाँ नहीं माशाल्लाह, प्रेज गॉड कि अल्लाह ताला तो बहुत गफूर रहीम है। ये नहीं कि इंसान से छोटी मोटी गलती हुई और फौरन से पकड़ के उसको जैसे सपोज यहाँ पे दो लाइफ लाइंस की बात हो रही है ना, जैसे गेम्स वगैरह में होती है, तो अल्लाह ताला ने दो लाइफ लाइंस इंसान को दी हैं कि भाई गलती की, फिर कुफर में गए, फिर गलती की, फिर कुफर में गए, फिर वो कुफर में बढ़ते चले गए। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला इंसान को मतलब गफूर रहीम है। मतलब इंसान ये नहीं कि वैसे फिरौन को कितने चांसेस मिले थे, तो इसमें सोचा जा सकता है कि ना कि वो बहुत गफूर रहीम है। माशाल्लाह, प्रेज गॉड, हमें जब भी कोई ऐसी बात करें या कुरान के हवाले से, तो जैसे वही दाऊद की एग्जांपल समझ में आती है। जब भी कोई फैसला भी करे बंदा, तो कंटिन्यूसली अल्लाह ताला से इंसान माफ़ी मांगता रहे कि यार मेरे पाप परवरदिगार, इस हम जो कुरान स्टडी भी करते हैं इसमें जो हमसे ऊंच नीच हो जाती है उसको हम आप दरगुजर कर दें। तो कंटिन्यूसली माफ़ी मांगना भी एक इबादत की तरह है कि अल्लाह ताला कहते हैं, एक वर्स है कि गॉड लव्स द रिपेंटर्स, कि अल्लाह ताला जो माफ़ी मांगते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इंसान को परफेक्ट का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास हमारी लाइफ में। इवन मैसेंजर्स प्रॉफिट्स के लिए वो भी, उनसे भी गलतियां हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में टू द पॉइंट पॉइंट आउट की हैं हमें। तो इंसान ये तो परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात है। तो इंसान जब इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता जाऊँ। हम आप जैसे माशाल्लाह आपने कहा कि ना कि इंसान दिन में गलतियां करता रहता है। कितनी बार होता है इंसान, इवन तो खाना खाने खाने के दरमियान में इंसान को ख्याल आता है कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी भी थी नहीं, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा फील होता है कि मैंने शायद पढ़ी थी, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ी थी ये नहीं। वो याद नहीं भी रहना, वो भी एक मतलब है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कमांडमेंट आप कैसे भूल गए। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि डोंट, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, डोंट ईट फ्रॉम द वन विच गॉड्स नेम इज नॉट मेंशन, कि उसमें से मत खाओ जिसमें से अल्लाह ताला का नाम है ना लिया गया हो।
یہ بہت بڑی گناہ والی، لائک آئی تھنک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ورڈ یوز کرتے ہیں abomination یا کچھ اس طرح کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ناٹ شیور اگین، میں گاڈ forgive me if I'm wrong. تو اس طرح کی اور دن میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں. لا لاشعوری طور پہ کوئی کسی نے تعریف کر دی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اور انشاءاللہ انسان بھول جاتا ہے کہنا. ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں دن میں، تو انسان کو کنٹینیوسلی معافی مانگنی چاہیے اللہ سے. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات ماشاء اللہ یہ 135 کے حوالے سے مطلب ایڈ کہ انسان جب یہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، جیسے 135 میں آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ نے انصاف سے فیصلہ نہیں کیا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات نکل کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آیا تم آخرت پہ یقین رکھتے ہو کہ نہیں. تو بندہ کہے گا یس میں یقین رکھتا ہوں، لیکن تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. تمہیں پتہ ہے تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ تمہارے بھائی کا قصور تھا، اس نے یہ زمین ناجائز لی تھی. تم یہ ناجائز قبضہ بند کرو اور اس غریب کو اس کی زمین واپس کرو، اور یہ تمہیں صاف طور پر پتہ ہے. تو اگر آپ سے بحث کر رہا ہے کہ نہیں نہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو میں آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، بھئی جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو کیا آپ آخرت میں اللہ کے سامنے نہیں جاؤ گے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا بولو گے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ چیز تمہارے بھائی سے بلونگ نہیں کرتی. تو یہ واضح طور پہ ہمیں ایکسپوز کر دیتا ہے ایک دم سے کہ انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ انسان کو اگر یہ بات کا یقین ہو کہ میری موت آئے گی اور میں ایک دن قیامت آنے والی ہے اور ہم رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، اگر اس بات کا 100% یقین ہو تو انسان غلطی نہیں کرے گا. آپ اس کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ جو ہے ایک اسٹور میں کیشیئر رجسٹر پہ کام کرتا ہے، اس کے اوپر 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اس کی ہر ایک ایک پیسہ جو ڈرور میں ڈال رہا ہے نکال رہا ہے، ہر چیز کاؤنٹ کر رہا ہے. اگر وہ $20 یا $20 نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے. اینڈ میں اگر وہ $20 کم آئیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو CCTV جگہ 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 لگے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، اس میں نکال کے دیکھتے ہیں، وہ سامنے آ جاتا ہے کہ تم نے کیا. تو اس کو پتہ ہے کہ اینڈ آف دا شفٹ یہ بات پکڑی جائے گی اور مجھے ٹربل ہوگی، تو وہ نہیں کرے گا. اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ بات سامنے آئے گی اور مجھے اس کی سزا ملے گی، تو وہ غلطی سے بھی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے. کیا ہمارا آخرت پہ ایسا یقین ہے کہ یہ بات سامنے آئے گی؟ اس دن مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے یہ غلط بیانی کی، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچایا، اس کا جواب دو. تو اس دن میں کیا کروں گا؟ اور یہ معاملہ میرا ہے بھی نہیں، میں تو ایک گواہی یا فیصلہ گواہی دے رہا ہوں یا فیصلہ سنا رہا ہوں. اس میں میرا تو اپنا ہے ہی نہیں. دوسرے کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے گناہ میں ڈال دیا. اور میرا بھائی مجھ سے خوش ہو یا نہ ہو وہ تو ڈزنٹ میٹر، لیکن میں نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا. ماشاء اللہ. جس وان مینشن پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ. یہ جو 137 تھی آخری جو ہم نے پڑھی ہے، یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بلیو دین ڈس بلیو. زندگی میں یہ صحیح ہے بھیا، جیسے آپ نے کہا، اٹس ناٹ دیٹ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ڈس بلیو نہیں ہے. یقیناً آپ نے صحیح کہا ہے. وہ ڈس بلیو ایسی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دی ہے کہ چلڈرن آف اسرائیل کی، جیسے کہ جب موزس ان کو لے کے آ رہے تھے تو وہ 40 days and nights کے لیے گئے اللہ تعالیٰ سے احکامات لینے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ دیٹ واز ڈسبلیف. تو وہ انہیں دیر نہیں لگی کہ وہ کفر پہ آ گئے نا، شرک کرنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا. موزس بھی بہت ناراض ہوئے کہ بھئی سارا کچھ کرنے کے بعد یہ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، دس اینڈ دیٹ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا کہ جب وہ موزس نے کہا کہ انٹر دا گیٹ ہمبلی، بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ اندر آرام سے سکون کے ساتھ پیسفلی چلے جاؤ. تو وہ پھر کہنے لگے موزس اپنے خدا سے یہ کہو. تو انہوں نے اپنا ڈس بلیف کمپلیٹلی ظاہر کر دیا، اوپن کر دیا. اور وہاں پہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ پھر موزس کو بھی پتا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک لا ہے کہ اب انہوں نے ڈیسیژن کر لیا ہے، یہ ڈیپ چلے گئے اس میں.
एंड देन उसने कहा कि वी पार्ट कंपनी, कि अब इन विकेट लोगों के साथ हम मजीद नहीं कोऑपरेट कर सकते। तो वो है इस तरह। बड़े कुछ पर्सनली मैंने कुछ लोगों को देखा है कि दे बिलीव, वो पहले ही किसी इम्तिहान में फारिग हो जाते हैं और किसी और तरफ चल पड़ते हैं। कोई बिल्कुल डिसबिलीव कर जाते हैं, वो पुराने रास्तों पे अपने चले जाते हैं कि भाई अल्कोहल भी ले रहे हैं और सब चीजें भी ले रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई है जो और तरफ से डिविएट कर जाते हैं, वो भी डिसबिलीव की एक शक्ल है। और वो फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, फिर वो दोबारा आ जाते हैं सीधी राह पे। फिर उनको कुछ मिलता है, वो फिर वो डिसबिलीव करते हैं, देन दे प्लंज डीपर। ये मैंने सबमिटर्स के दरमियान में देखा है। तो इसी तरह ये वो चीजें हैं, नॉट दैट डेली मिस्टेक्स। वो तो इंसान की प्यूरिफिकेशन का एक जाहिर है एक लंबा प्रोसेस है कि हमारे टेस्ट होते हैं। अगर हम टेस्ट पास करते हैं तो वो एक, जिस वीकनेस का टेस्ट होता है वो, इसका मतलब है दूर हो गई, कि वो हमने पास कर लिया। वी डिड नॉट वेवर, हमने कोई शक को शुबा ही ना किया, अल्लाह ताला के लॉस को याद किया कि नहीं जी, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि डू नॉट ग्रीव ओवर एनीथिंग यू मिस और लूज। तो वो अल्लाह ताला का एक लॉ है, कोई चीज आपसे गुम हो जाती है आप खैर, बिकॉज गॉड इज रनिंग एवरीथिंग, राइट। हम अल्लाह ताला की एक क्वालिटी पे यकीन कर रहे हैं, वो ये है कि इज रनिंग एवरीथिंग, और आप उसका सबूत दे देते हैं। लेकिन जैसे कि बनी इसराइल के उन लोगों की समारियन वगैरह थी, जिनको टेस्ट आया, अब सारे वो अजाब से छुड़ा के फिरौन के और समंदर पार करके मिरेकल पे मिरेकल्स देख के, तो वो पहला टेस्ट ही ना बर्दाश्त कर सकते हो, जो थोड़े से दिनों में वो डिसबिलीव कर गए कंप्लीटली। तो ये अल्लाह ताला ने जो कुरान में हमें बताया है, इसकी मिसालें भी दी हैं कि इंसान के साथ हर वक्त शैतान जो है वो लगा हुआ है। तो वाकई जैसे कि मैसेंजर ऑफ द कॉवेनेंट ने कहा कि कम है जितना भी हम जो है ना पनाह मांगे शैतान से अल्लाह ताला, और जितनी अस्तगफार माफी मांगे वो कम है। माशाल्लाह। यानी माशाल्लाह, बड़ी माशा अच्छी एग्जाम्पल दी है कुरान से। ये जो बनी इसराइल की है, ये वाकई अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है। क्योंकि दूसरी बार जब उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा कि आजिज़ी के साथ इस में दाखिल हो जाओ, इस टाउन में, तो उन्होंने, मोसेस ने जब अल्लाह ताला का ये पैगाम उनको दिया, सिर्फ इतना करना था। उन्होंने ये अतात करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि इसमें तो बहुत ताकतवर लोग रहते हैं। मैं ऐसे पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ उस आयत की, कि पहले तुम और तुम्हारा खुदा जाके पहले जो है ना, ये उनको हटाएं, तो फिर हम दाखिल होंगे। तो फिर उसकी सजा क्या थी? इस दुनिया में ही अल्लाह ताला ने सुना दी थी कि 40 साल तक ये बगैर जमीन के जो है, इनकी कोई अपनी जमीन नहीं होगी, और ये रुलते फिरेंगे। और जो है वो समझें कि 40 साल तक एक नस्ल है जो उस वक्त थी, जिसने खत्म हो जाना था। और जो बच्चे होंगे छोटे, जो अभी पैदा हुए होंगे या साल के होंगे, तो वो उस एज में, मेच्योरिटी की एज जो कि 40 साल की होती है, वो उसमें पहुंचेंगे, खुद फैसला करने के उस स्टेज पे आएंगे कि जहाँ उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को चुनना है, अतात फर्मा बरदारी को चुनना है, या उन्होंने अपने आबा अजदाद की तरह जो है वो सरकश बनना है। तो ये बहुत प्यारी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सिस्टर ने ये एग्जाम्पल कुरान से ही दी है। अल्लाह ताला टीचर है हम सबके। थैंक यू रब्बल आलमीन, हमें समझाने का। माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, प्रेज गॉड। जैसे दुनिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, वो एक फ्रेज यूज करते हैं, आई मीन एज के ऊपर रहना, कि एज का मतलब कि हम लोग नॉर्मली हर चीज़ को एहतियात के साथ करते हैं, कि हर चीज़ को कैलकुलेट करके, ये नहीं कि अगर ड्राइविंग कर रहा है तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जाके ड्राइविंग कर रहा है, कि मतलब बॉर्डर लाइन के बाल बाल बचने वाली बात नहीं होती, कि एक्सीडेंट हो गया, बंदा पागलों की तरह चला रहा है, बंदा एक बहुत ही सेफ जोन में
آپریٹ کرتا ہے اپنی لائف کو. اسی طرح ریلیجن میں بھی ہے کہ بندہ ہمیں پتہ ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور رحیم ہے، لیکن اپنی لائف کو ایسے بندہ گزارے کہ اس کو مطلب ہر پہلو سے دیکھتا ہوا چلے. کہ اور ظاہر سی بات ہے ماشاء اللہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ غلطیاں دن میں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور انسان کو معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن وہ غلطیاں جو جان بوجھ کے واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ جو میں غلطی کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے پتہ بھی ہے غلطی ہے، اور ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، وہ معاملہ ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کی. کڈ بی اینی تھنگ کہ مطلب کسی کا مال چورانا، کسی مطلب آپ کو چیز پڑی نظر آ گئی، کسی گولڈ کی چین گر گئی اور اس کو آپ نے خاموشی سے اٹھا لیا. ابھی جان بوجھ کے انسان نے کیا، یہ غلطی سے نہیں ہوا، اس کی ڈفرینٹ کیٹیگری ہوتی ہے. تو ہر حال میں بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے انسان کہ مطلب ان چکروں میں نہ پڑے، کیونکہ یہ جو بھی ہم لوگ ابھی ورس بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو اس میں ماشاء اللہ کی جو 135 سے جو سٹارٹ ہوتا ہے قرآن اسٹڈی کا، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے جا کے ہپوکریٹس کا ورڈ یوز کیا، منافقین کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے نا اس پورے ٹاپک کے ساتھ. تو اگر اس طرح کا بیہیویئر اگر ہمارا ہوگا تو یہ چیز ہمیں منافقین کی کیٹیگری تک لے جائے گی. اور یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنا اس کا کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے اللہ تعالیٰ انسان کو چانسز دیتے ہیں. کیونکہ فرعون کو بھی بہت سارے چانس ملے تھے. تو انسان یہ مت سوچ کے بیٹھ جائے کہ ابھی میں دیکھ لوں گا، ابھی دیکھ لوں گا، ابھی دیکھ لوں گا. انسان کو اپنی لائف کو سیریسلی لینا چاہیے، اور مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے کہ کوشش اپنی طرف سے پوری کرے کہ انسان جو ہے نا وہ، کیونکہ انسان کی جو نیت ایسی ہوگی کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ لائک ریورنس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب احترام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا. تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ نوٹ کی جاتی ہیں. پریز گاڈ. اللہ کیا ہی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی نا، کیسے پریز گاڈ کیسے ہم لوگ ابھی اردو میں قرآن اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم نے کتنی بار انگلش میں قرآن اسٹڈیز کی ہیں، اور آئے دن قرآن پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن جیسے ابھی اردو میں پڑھ رہے ہیں تو ایک ڈفرینٹ نظریہ سامنے آ رہا ہے. ایک لینگویج چینج کرنے سے نا ایک اس سے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ مطلب ہم کبھی انگلش میں پڑھے تو اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی جیسے اب اردو میں پڑھنے سے آ رہی ہے. اور ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا لائک نالج یا علم کہہ لیں، ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، وہ سامنے آتی ہے. اور یہ بھی ایک ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک لرننگ کا ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحمت ہے. پریز گاڈ. چلیں ماشاءاللہ، کوئی اور کوشچن یا کامنٹ نہیں ہے تو God willing انشاءاللہ. یس. پریز گاڈ. آج کی اسٹڈی پھر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. پریز گاڈ. انشاءاللہ. نیکسٹ اسٹڈی سیٹرڈے کو، ہفتے کے دن 7:30 ایسٹرن نیو یارک ٹائمز کے انشاءاللہ. مطابق ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون.